बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल मकसूद। जी नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अहले वतन आज यौम यकजहती कश्मीर का दिन मना रहे हैं। ये दिन मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इस बात का अहद है कि वो अपने जद्दोजहद आज़ादी में तनहा नहीं है। पाकिस्तान इनकी सियासी और अखलाकी हमायत जारी रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है कैसर अहमद शेख, नून लीग से के सीनियर रहनुमा हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी। कैसर अहमद शेख साहब ये बताइए कि आप कश्मीर के मसले को कैसे देख रहे हैं? आज 72 साल हो गए, कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर का मसला तो शुरू से ही अक़वाम मुत्तहिदा में UN में रेजोल्यूशन हुई और उनकी करारदादों के तहत हल होना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादती है इंडिया की। वो एक बड़ा मुल्क होने के नाते, हमारा पड़ोसी होने के नाते उसने ज़्यादती की और थ्रू आउट जो कश्मीरियों पे जुल्म और इंतहा बर्बरियत की है। तो हम हैरान हैं कि देखिए ना, बात यह है कि इसी की वजह से तो पूरा सब कॉन्टिनेंट डेवलप नहीं हो रहा। ये हमने जंग की फ़िज़ा शुरू से ही आपस में दो पड़ोसियों को तो एक दूसरे का हिमायती होना चाहिए था और ये मसले को एमिकेबल हल करना चाहिए था। ये लोगों की, देखिए, उनका मामला है, इंसानी हकूक़ का मामला है। और आजकल जो इतने अरसे से बर्बरियत हो रही है, इसमें कश्मीरियों के मुताबिक जो भी UN की करारदादें हैं उसके मुताबिक ये मसला हल होना चाहिए था। और आज सारे मुल्क में आप देखिए कि उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। और जो 6 महीने से, पिछले 5 अगस्त से जो जेल बनाया हुआ है कश्मीर को, उसकी वजह से पाकिस्तान तो हमेशा उनकी हिमायत हर किस्म की अखलाकी और सियासी और जो भी हमसे हो सकता है हम उनकी कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है वो क्यों खामोश है, और ख़ासकर इस्लामी ममालिक भी खामोश हैं? ये मामला इंसानों का है। 80 लाख इंसान है वहाँ और उनकी ज़िंदगियाँ, उनमें बड़ा यानी किसी किस्म का उनको आज़ादी नहीं है। तो हम भरपूर तौर पर UN से भी और OIC से मुतालबा ये करते हैं कि इस मामले को उठा के इस मामले का हल निकालना चाहिए। क्योंकि सारा साउथ एशिया में आप देखिए 2 बड़े मुल्क जो जिनके पास एटॉमिक वेपन्स भी हैं, तो उससे मुल्क तबाही में जा रहे हैं और इंसानी जो हकूक़ हैं वो उन पामाल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने स्पेशल एनवाय बनाकर UK में भेजा और मैं कश्मीरियों की आवाज़ उठाने के लिए हम UK में तकरीबन बड़े बड़े शहरों में हमने कश्मीरी जो बहुत बड़ी तादाद में इंग्लैंड में रहते हैं उनसे जाके बातचीत की, उनकी बातें समझी और इन मामलात को हल करने की कोशिश की। और हम पार्लियामेंट के मेंबरों से भी मिले उनका, और मुसलसल पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस कश्मीर के मामले को एमिकेबली रिजॉल्व किया जाए। कैसर साहब, आपकी तो पोजीशन तो काम कर रही है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत का तो कोई अमल दखल इस केस में, इस मसले को हल करने में नहीं नज़र आ रहा। वाज़े कोई अमल नहीं, सिर्फ जहाँ भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, लेकिन हुकूमत का कोई वाज़े जो अमल है वो इसमें नज़र नहीं आ रहा। UN भी खामोश बैठा हुआ है। आप क्या समझते हैं, UNO क्यों खामोश है? क्यों इस पर स्टेप नहीं रहा? क्या कश्मीरी इंसान नहीं? आप कैसे देख रहे हैं? शीरी मज़ारी का भी कोई किरदार वाज़े नहीं नज़र आ रहा। सर, ह्यूमन राइट्स की तो वो हैं, वफाक के वो डील कर रही हैं, लेकिन कोई वाज़े अमली तौर पे कुछ नहीं नज़र आ, सिर्फ नारे लगाते ही नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल। जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा हुआ ना अमेरिका का, वहाँ उनके सदर के साथ जब जैसे मुलाकात हुई तो उसमें ये तो कहा गया कि जी उन्होंने कहा, सदर साहब ने, कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे। उसके बाद ही आप देख रहे हैं कि जब वापस आए सदर साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, तो इंडिया ने एनेक्स कर लिया। तो इसका मतलब वहाँ कोई बातचीत हुई जो उसको ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। क्या मामला है? उसके बाद देखिए ना, हमारी तरफ से क्या हुआ, 6 महीने उन्होंने बिल्कुल अपने आप को इलाक़ कर लिया है कश्मीर के साथ। और एक किस्म का वो कहते हैं जी कि इंडिया का हिस्सा है, जो कि कभी नहीं बन सकता। कश्मीर इंडिया का कभी भी हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन हमारी हुकूमत को क्या किया है? हुकूमत ये सिर्फ एक बयान देने से या कश्मीर डे मनाने से तो नहीं होगा ना, हमें कोई कंक्रीट स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि इंडिया को समझ आ जाए कि हम इस तरह बैठेंगे नहीं सुकून के साथ। हमें कश्मीर को हर सूरत में उनको आज़ादी दिलवानी है और उनके मामलात का हल निकलवाना है। सर, इसी में बात करेंगे, सिविल सोसाइटियाँ हर जगह कैंडल जलाती नज़र आती हैं, हर मौके पर वो कैंडल जलाती, कहती हैं ह्यूमन राइट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। जब
جب بھی مسلمانوں کے لیے اسپیشلی جب کشمیریوں کی بات آتی ہے سول سوسائٹیاں کہیں بھی نظر نہیں آتی, کہیں بھی ان کا کوئی کردار عملاً نہیں نظر آ رہا. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہی تو بات ہے نا کہ جب ہمارے ہاں ہی منافقت ہوگی, ہم سارے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, سارا ملک اکٹھا نہیں ہوگا, تو ہمیں کلیئر کٹ ٹرمز میں تمام سول سوسائٹیوں کو, تمام این جی اوز کو, تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو, تمام جو بھی مختلف پیشے کے لوگ ہیں, ان سب کو مل کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایکشن لینا ہے. میں تو یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس پہ جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلائے اور سب کے رائے کے ساتھ ایک فائنل ایک متفقہ بنائے راہ عمل, کیونکہ ان معاملات سے تو ہم دیکھ رہے ہیں 72 سال سے یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اس معاملے کا حل تو نہیں نکلا. تو ایسے کتنا اور عرصہ گزر جائے گا؟ کیا ہم قبول کر لیں گے کہ اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور جی وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں نا, پاکستان کی طرف, جی لیکن عملاً کچھ نہیں ہو رہا سوائے ریلیاں اور احتجاج کریں, کچھ بھی عملاً کچھ نہیں ہو رہا. سر اسی پہ مزید تھوڑی سیاسی گفتگو کریں گے, کشمیر کا مسئلے کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سیاسی گفتگو بھی کریں گے. سر آپ نے حال ہی میں ابھی یو کے میں وزٹ بھی کیا, تھوڑا سا عوام کو یہ بھی بتائیں کہ وہ وزٹ کیسا رہا آپ کا مسلم لیگ نون کی طرف جانب سے, جب آپ میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو یو کے میں انوائٹ کیا. میاں نواز شریف صاحب نے نا مجھے اور سینیٹر ہمارے جنرل صاحب کو, وہ ان کو ساتھ ہم دونوں مل کے نا گئے یو کے کا اسپیشل انوائے بنائے, ٹھیک ہے, وہ جنرل قیوم صاحب سینیٹر تھے, تو ہم نے مل کے وہاں پہ 5-6 دن ہم مختلف شہروں میں بھی گئے, ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کانفرنسیں کی, ان کا لائے عمل اپنا بھی بتایا اور ان کا بھی سمجھا, اور ہم یو کے کی پارلیمنٹ میں باقاعدہ کئی ممبروں سے ہم نے بات چیت کی اور یہ کہا کہ آپ جا کے جو کشمیر کی صورتحال ہے نا اس کے لیے پارلیمنٹ ایک اپنا وفد بھیجے, تاکہ وہ وفد خود فیصلہ کر سکے کہ پاکستان بھی بھیجے, انڈیا میں بھی بھیجے, کہ وہاں حالات کیا ہیں, کس قسم کی ان کی آزادیاں سلب ہو رہی ہیں. یا تو انڈیا تو بڑا دعوے کرتا ہے جمہوریت کا, لیکن اس کے بعد اس میں ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, لیکن انڈین گورنمنٹ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی ان کے پارلیمنٹ ممبروں کو. تو یہ کس طرح کا جمہوریت ہے انڈیا میں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ان کا ذہن میں کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے, کچھ کسی قسم کا, وہ صرف دھونس اور دھاندلی سے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. سر حال ہی میں نریندر مودی نے دلی میں کھڑے ہو کر پاکستان کو للکار کے 10 دن کی دھمکی دی کہ 10 دن میں پاکستان کو ختم کر دوں گا, لیکن ادھر سے کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی رپلائی نہیں ہوا, بس آپ کے سامنے ٹویٹ پہ ٹویٹ سوشل میڈیا پہ, بس جو ہے اپنے پبلسٹی کے لیے. آپ یہ چیک سر کیسے دیکھ رہے ہیں سارا سلسلہ جو ابھی نریندر مودی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی دلی میں کھڑے ہو کے؟ نریندر مودی کا تو آپ دیکھ رہے ہیں, اس نے تو پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کی, اور خود وہاں کی جو لوگ ہیں انہوں نے کتنا ریئیکٹ کیا ہے. جو یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے جو مختلف شہریت دینے کا, اس میں مسلمانوں کا جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان ہیں جدھر ان کے رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ انڈیا کے شہری بن ہی نہیں سکتے. تو یہ جو ون سائیڈڈ انہوں نے قانون پاس کیا اس کا یہ بڑا ریئیکشن ہو رہا, ہر جگہ ان کے خلاف. نریندر مودی تو ہندوتوا جو ہے نا وہ پریویل کرانا چاہتے ہیں, اور اس کے خلاف تو بڑا, کیونکہ دیکھیں نا کھلا وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, اور ان کے خلاف ایکشنز کر رہے ہیں. تو پاکستان کو میں بتاؤں نا, انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہو گیا, اس کی اکانومی جو ہے نا بڑی مضبوط ہو گئی. یہ اس وقت تقریباً 9 گنا اس کی اکانومی ہے پاکستان سے. ہم کو یہ بھی تو اسی وجہ سے تو دیکھیں نا, کوئی بھی بڑی اکانومی والا ہوتا ہے, باہر کے ممالک نے ان سے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے. اب ملائیشیا نے ہمارے لیے بیان دیا کشمیریوں کے لیے جو کہ ایک بڑا مناسب بات تھی, لیکن انڈیا نے کیا کیا کہ اپنا پام آئل کی ساری امپورٹ, بہت بڑی امپورٹ ہے, وہی بند کر دی. یہ تو ملائیشیا ہے نا وہ سہ گئے, نہیں تو اتنا بڑا نقصان اور کوئی ملک تو افورڈ نہیں کر پا رہا. تو ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی بھی مضبوط کرنا ہے. ہمیں جو ہے نا معیشت, تبھی ہماری بات کی زیادہ سنوائی ہوگی. ہمارے اپنے ممالک جو ہے دیکھیے نا, سعودی عربیہ اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی کشمیر کے بارے میں کوئی OIC کی میٹنگ کنوین کرنے کے لیے نہیں کہا. تو یہ ہمیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم قرضے لیتے رہیں گے ان ملکوں سے, جب تک ہم ان کے محتاج بھی رہیں گے, ہمارے لوگ بھی وہیں جاب کرتے ہیں, ضرور وہ ہمارے دوست ملک ہیں, لیکن جو بین الاقوامی تعلقات ہوتے ہیں نا وہ برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے کشمیر سے آگاہی دی. سر یہ عوامی ایک سوال آپ سے کہ عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف پاکستان آئیں گے, میاں نواز شریف صاحب پاکستان
کب تک آئیں گے طبیعت جب بھی ان کی حالات جو ابھی جو ان کی پوزیشن چل رہی ہے وہ کیسی ہے؟ اور شہباز شریف کا بتائیں کہ وہ آمد ہے کہ نہیں ہے یا کب تک ہے؟ بالکل میاں نواز شریف صاحب بھی آئیں گے جیسے ہی ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے. وہ انہوں نے لیٹسٹ اپنی پوری جو رپورٹس ہیں وہ بھجوائی ہیں ہمارے ہائی کمیشن نے انڈوس کر کے, اور میاں شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ وہ مارچ کے شروع میں مارچ کے مہینے میں پاکستان واپس آئیں گے. وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ضرور واپس آئیں گے. اور دیکھیے نا وہ جو لگے ہوئے تھے ان کے خلاف, ایکسپریس وہاں کی اخبار نے ان کے خلاف جو لکھا تھا, بڑا ایک سنگین الزام لگایا تھا, تو اس کے لیے انہوں نے حق عزت کا دعویٰ کیا ہے, اس کورٹ میں گئے ہیں, اور اس کے ایویڈنس کے لیے, اس کی تیاری کے لیے بھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی نگہداشت کے لیے بھی وہ وہاں مصروف تھے. تو انشاءاللہ وہ جلدی واپس آئیں گے, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں. شیخ صاحب, ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے, جب بھی کوئی سیلیبریٹی آتی ہے, ہائی پروفائل یا جیسے بھی سیلیبریٹی ہوتی ہے, ہمارا ایک میسیج ہوتا ہے عوام کے لیے. آپ آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے, آپ عوام اور کشمیری بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیریوں سے تو میرا جی واضح پیغام ہے کہ پاکستان, ہم جب ہماری جو عوام ہے نا, اور ہماری حکومتیں جو بھی آئیں گی, حکومتوں کو بھی مجبور کرے گی عوام ہر صورت میں کہ کشمیریوں کے لیے جو اخلاقی اور جو قانونی اور سیاسی کسی قسم کی بھی امداد ہے, وہ ہر قسم کی امداد ہم کشمیریوں کے لیے جاری رکھیں گے. یہ ہمارا کشمیریوں کا ہے. اور پاکستان کا میں یہ کہتا ہوں, پاکستان کے لیے ہمیں سنسیئرلی ورک کرنا ہے. ہم نے پچھلے 72 سال میں اکنامکلی پاکستان کو بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر دیا. ایک وقت تھا کہ کوریا ہم سے سیکھنے آیا تھا پاکستان سے کہ کس طرح پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی. آج وہ دیکھیں نا, کوریا کی اگر ایکسپورٹ $450 ارب ہو گئی تو ہماری $23 ارب ہے. جی بہت شکریہ. کیسر احمد شیخ نون لیگ کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آپ نے سچ بھی جانا. مزید سچ جاننے کے لیے دیکھتے رہے پروگرام سچ بولو. MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے. کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہی ہیں. دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا. بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار, جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت. MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں. MCB برق رفتار, فوراً سے فوری.